मार्च 2025 पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस टाइम मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ अगीगा के मरकज़ी सदर राजा ताहिर साहब, अगीगा के मरकज़ी चेयरमैन हैदर अली खान साहब, पंजाब से हमारी अगीगा की जनरल सेक्रेटरी मैडम फ़ायज़ा राना, पंजाब से हमारे सदर वड़ाई साहब, खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर ज़ादा साहब किधर गए, ये मौजूद हैं। बाकी फेडरल से आशिक खान साहब, समीउल्लाह खलील साहब तो हमारे बाबा अगीगा हैं। चौधरी मुबशर साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं, चेयरमैन अगीगा पंजाब। थोड़ा आगे आओ ना जी। खालिद जवेद संघेड़ा साहब नहीं आ सके, फजले मौला साहब, अजहर अवान साहब, शफकत रसूल, और रेलवे से हमारा भाई पिछली क्योंकि मैं इंजन हूँ, ये हमारी बोगी है, सैयद वसीम अली शाह जो है, जरीन भाई और दीगर साथी, आसिफ अफरीदी, ताहिर हमारा यहाँ पे मौजूद, शिराज नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा लाख लाख करम और लाख लाख एहसान है कि आज जो एक जिद्दोजहद, जो तहरीक हमने शुरू की थी तनख्वाहों में तफरीक के ख़ात्मे के हवाले से, पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से, लीव इन कैशमेंट के हवाले से और दीगर इश्यूज़ के हवाले से, आज उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया है। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू 9 फरवरी 2025 को आया था, जब एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, और 10 दिन का उसको टाइम दिया था। डेफिनेटली कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर हम मुत्तफिक नहीं थे, उसको टाइम लगा। 20 फरवरी को हमने धरना भी दिया। जितने भी साथी उस धरने के अंदर शरीक हुए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो 20 तारीख की रात को भी यहाँ पे बैठे, जो दिन को आए बवजह मजबूरी चले गए, आप तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों, बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक रिटर्न एग्रीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा हो गया है। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। जो हमारा सबसे मेन मुतालिबा था तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से, आपको पता है कि 10 फरवरी 2021 को 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, 22 में 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, 40% था। इसको मज़ीद इन्हांस करके अल्हम्दुलिल्लाह ये 30% इजाफे के ऊपर हमने कायल किया। जो खबरें थी 15% के हवाले से, टीवी के ऊपर भी 20% के हवाले से जो नोटिफिकेशन चल रहे थे, उसकी तरदीद हमने करवाई। इसमें आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी चीज़ें अभी और कौन सी बजट में हो रही हैं। हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस का हमारा मुतालिबा था, सुनते जाए। हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस जो है, इसके अंदर हमारा 100% इजाफे का मुतालिबा था। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को हमने कायल किया है। जो हायरिंग हमारे फेडरल के साथियों को मिल रही है, ऑलरेडी इसकी समरी प्रोसेस में थी। पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से, जिसके ऊपर मैं बार बार आपको कह रहा था कि गवर्नमेंट तो बात करने को तैयार भी है, सारे मामलात हैं, IMF का प्रेशर है और वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लीव इन कैशमेंट था हमारा पंजाब का, प्राइवेटाइजेशन ऑफ सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटीज़ SOEs, जो इदारों की निजकारी और स्कूलों की निजकारी थी, उसको रोकने के हवाले से हमारा मुतालिबा था। रेगुलराइजेशन ऑफ कंटीजेंट डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एड हॉक TLA इनवैलिड मुलाजमीन जो है, इसका हमने कहा था कि इनको रेगुलर किया जाए। वफाक की अपग्रेडेशन थी और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे हमारे। और सबसे मेन जो टैक्स, जो एक तो 100% का स्लैब तो लगा ही लगा था। हमारे टीचर्स, रिसर्चर्स जो हमारी कम्युनिटी है, इनके टैक्स स्लैब को जो है, एक तो इन्होंने बढ़ाया बजट के अंदर, दूसरा जो टैक्स रिबेट इनको 25% दे रहे थे, उसको ख़त्म किया गया था। आपका, मेरा, हम सब का फ्यूचर, हमारे बच्चों को जो एक सिक्योरिटी थी प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज या रूल 17A, उसकी बहाली के हवाले से
اور ڈسیبل امپلائیز کے حوالے سے معاملات تھے۔ تو میں ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ فوری نوعیت کے جو معاملات جو طے پائے ہیں اس میں جو ٹیکس ریبیٹ ہے ٹیچرز ریسرچرز کا یہ واپس لیا جائے گا، جو ہائرنگ کے ایشوز ہیں یہ واپس ہوں گے، ٹیکس ریبیٹ والا آ گیا، جو چھوٹے ملازمین کی اپ گریڈیشن تھی اور اسکیل اگلے دیے تھے مراعات یہ بھی فوری طور کے اوپر ہوگا، جو پینشن ریفارم جس کے اوپر بات نہیں کی جا رہی تھی اس کے لیے طارق فضل چودھری صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے، ڈیفینیٹلی 4 سال جو ہے پے اینڈ پینشن کمیشن نے اس کے اوپر ورکنگ کی، طارق فضل چودھری صاحب کی سربراہی کے اندر یہ کمیٹی بنائی گئی ہے جو دیکھے گی ریگولرائزیشن جو ہے علی پرویز ملک صاحب جو ہے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ بالکل کمیٹیز اسی طرح ہوں گی جس طرح خورشید صاحب کی سربراہی میں تھی، معاملات کو دیکھیں گے، جو ٹیکس ریبیٹ جو 100% تک اوپر گئے ہوئے اوورآل ملازمین کے یہ تو بجٹ میں دیکھا جائے گا مگر یہ فوری طور پہ ہوگا، پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج یا رول 17A کیونکہ عدالت کا فیصلہ تھا اس کے اندر بھی ہم نے کمیٹی بنائی ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور لا اینڈ جسٹس ڈویژن جو ہے طارق فضل چودھری صاحب کی سربراہی کے اندر اس کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کروائیں گے، اور جو ڈسیبل امپلائیز تھے ہمارے ان کی مراعات جو ہے صوبوں کی طرز کے اوپر یہ بجٹ میں جائے گا۔ یہ تو ساری چیزیں ہو گئی، آپ کو بتا دیا کیا چیزیں ابھی مل رہی ہیں کیا بجٹ میں، اور جو مل رہی ہیں وہ ہر صورت میں مل رہی ہیں۔ سیکنڈلی جو اداروں کی نجکاری کے حوالے سے معاملات تھے یا اسکولوں کی اس کے حوالے سے بھی کمیٹیز بنائی جائیں گی، اور جو اداروں کے ملازمین ہیں ان کا موقف لیا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ بٹھائے معاملات جو ہیں وہ یہ حل کر دیں گے یا لے کے جائیں گے۔ تمام ملازمین ایک دفعہ پھر سے آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، مگر ایک چیز بہت واضح ہے، بحیثیت چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کہ اس دن بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ کمیٹی بن گئی یہ لالی پاپ ہے، آج بھی بہت سے لوگوں نے بات کی ہوگی کہ لالی پاپ ہے کیا مل رہا ہے۔ تو 10 فروری 2021 کو جب تاریخی آنسو گیس شیلنگ یہ سب کچھ ہوا تھا تب بھی ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا، الحمدللہ یہ ریٹن ایگریمنٹ ہو گیا، اس کو پائے تکمیل تک بھی پہنچائیں گے، اور دوسرا کسی کے ذہن میں ہلکی سی بھی کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اس کو دور کر لے۔ ان کمیٹیز میں ہم اپنی سفارشات دیں گے، دلیل کے ساتھ دیں گے، اپنے موقف کے ساتھ دیں گے، اور اگر اس موقف کو تسلیم نہ کیا گیا تو پھر ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ ہاؤس بھی ادھر ہے، سیکریٹریٹ بھی ادھر ہے، ڈی چوک بھی ادھر ہے۔ مگر ملازمین سے ایک درخواست ہے کہ خدا را اپنی صفوں میں اتحاد رکھے، یہ آپ کی لیڈرشپ تھی، اگر امین مانا تھا تو آپ کا کام تھا کہ امیر کی اطاعت کی جاتی، اور ہمارے بہت سے ساتھیوں نے کی بھی، ہمارے ساتھ ہمارے درمیان ہمارے گروپس میں یہ 4 6 8 10 لوگ ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، میں بڑا واضح کر دوں۔ منافقین کرتوگلو آپ کی صفوں میں موجود ہوتے ہیں، 4 6 8 لوگ ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، کہ جو کبھی حقیقہ کو ختم کرنے چل رہے تھے، قیادت تو موجود، جو کبھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی فیصلہ ہوا کسی ایک فرد واحد نے کر لیا، بڑا واضح ہے کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس میں جو فیصلے ہوتے ہیں مشاورت کے ساتھ اور اکثریتی رائے کے مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے، مگر 1 یا 2 لوگ جن کی رائے اس کے اندر اگر شامل نہیں ہے، ان کی خواہشات کے مطابق اگر کہیں کہ معاملات آگے چلیں گے تو ایسا کہیں پہ نہیں ہوگا۔
ہماری میڈم جنرل سیکرٹری اس وقت بھی فریکچر ہے، میم دکھائیں. میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس حالت میں بھی یہ ادھر موجود ہیں، لاہور سے پہنچی ہے، سفر کر کے آئی ہیں، واپس پہنچنا ہے کہ قائدین تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. میڈم رخسانہ انور انتہائی علیل ہے کہ قائدین نے تو اپنے حصے کا کام کیا، اور میرے شیر جوان جو دھرنے میں تھے یہ آپ لوگوں کے سر صدقے جو گھروں میں بیٹھے تھے، 1% ہے، 2% ہے، 5% ہے، یہ تمام ملازمین کو دیا ہم نے. اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر عمل درآمد بھی ایگریمنٹ میں کروائیں گے. افطاری کا ٹائم نزدیک ہے، مہمانوں کو افطاری بھی کروانی ہے. اس میسج کو شیئر کریں، جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ فردر انشاءاللہ تعالی شیئر بھی کرتے رہیں گے. صرف ایک پیغام کہ ملازمین کے حقوق کے اوپر نہ پہلے سودا کیا نہ آئندہ کریں گے. اور جتنے بھی لوگ، میں بڑا واضح بول رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ جو منفی پراپیگنڈا کر رہے ہیں یا کچھ ہے، صرف ان سے یہ پوچھیں الفن قرآنن کہ آیا کہ گزشتہ 2 سے 3 سال سے میرے ساتھ رابطے میں بھی ہیں یا نہیں ہیں، کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس جو 4 سال سے جدوجہد کر رہی ہے، آپ اس تحریک کا حصہ رہے بھی ہیں یا نہیں رہے. تو خواہشات کے اوپر نہیں، جو فیصلے ہوتے ہیں میدان میں ہوتے ہیں. الحمدللہ جتنی ہماری اسٹرینتھ تھی، گلا ہے گلا رہے گا. جتنے ساتھی یہ میسج دیکھ رہے ہیں، یہ گلا ہے، یہ گلا رہے گا. گریبانوں میں جھانکے کہ کتنے لوگ یہاں پہ موجود تھے، مگر جو لوگ موجود تھے دونوں ہاتھوں سے سلام، اور آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نے پہلے مایوس کیا نہ آئندہ کریں گے. روزے کی حالت میں اتنا ہی بول سکتا ہوں. ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں. حقیقہ پاکستان زندہ باد، حقیقہ پاکستان زندہ باد، ملازمین اتحاد زندہ باد، ملازمین اتحاد زندہ باد، حقیقہ خیبر پختونخوا زندہ باد، حقیقہ پنجاب زندہ باد، حقیقہ فیڈرل زندہ باد، حقیقہ گلگت بلتستان زندہ باد، حقیقہ سندھ زندہ باد، حقیقہ بلوچستان زندہ باد، رحمان علی باجوہ حقیقہ پاکستان.